آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا کے عظیم ترین علمی کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس نے بر صغیر کے قدیم ہندوستان کی تہذیب، مذاہب اور فلسفے کو اس وقت کے لوگوں کی نظروں میں عیاں کیا جب مغرب ابھی اندھیروں میں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کی سرزمین اپنے اسراروں میں گم تھی اور اسے سمجھنے والے شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ ایسے میں ایک شخص آیا جو نہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر آیا بلکہ یہاں کی تہذیب، مذہب اور فلسفہ کو اپنے قلم سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ شخص تھے ابو ریحان البیرونی اور ان کی عظیم تخلیق کا نام تھا کتاب الہند۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب کس طرح سے ہندوستان کی ثقافت اور تاریخ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور کیسے البیرونی نے ہندوستان کی روح کو الفاظ کی شکل میں قید کر کے دنیا تک پہنچایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دیں گے اور آپ کو لے چلیں گے ایک تاریخی سفر پر، جہاں ہم جانیں گے کہ کتاب الہند کیسے وجود میں آئی اور اس کا علم آج تک کیوں اتنا قیمتی ہے۔ چلیں اس دلچسپ داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب الہند یہ دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے لیے کتاب الہند شاید ایک نیا نام ہو، لیکن اس کے رائٹر کا نام، اس کے مصنف کا نام ابو ریحان البیرونی ایک بہت بڑا آدمی، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے لیے جو عرق ریزی اس نے کی، جو ریاضتیں اس نے کی، جو پاپڑ اس نے بیلے، ان سب کا تخمینہ لگا کر احساس ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے قوس کے ساتھ انتہائی سنسیئر آدمی تھا، بلکہ صحیح معنوں میں جسے ایک صحیح محقق کہتے ہیں، ایک صحیح مصنف کہتے ہیں، اپنے کام کے صاف انصاف کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے لاتعداد اکابرین، اہم شخصیات، رؤسا، زعما آج تاریخ کے قبرستانوں میں دفن ہیں۔ لوگوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں، لیکن ابو ریحان البیرونی آج بھی دنیا کے عظیم ترین لائبریریز میں، درس گاہوں میں ڈسکس ہوتا ہے ایز اے اسکالر، ایز اے سبجیکٹ۔ البیرونی کا سن ولادت 973 عیسوی ہے، اور اکثریت اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ یہ تو ایران میں پیدا ہوا تھا۔ اصل میں یہ ایران میں پیدا ہوا تھا، لیکن جو پرشین امپائر تھی اتنی طویل و عریض تھی کہ خوارزم اس کا حصہ تھا، رے اس کا حصہ تھا۔ لیکن بعد میں جب بٹوارے ہوئے اور ریاستیں، سلطنتیں سکڑتے سکڑتے چھوٹی ہونے لگی، تو اس وقت یہ مختلف ملک کا باشندہ کہلایا، اور آج وہ علاقہ ازبکستان میں ہے۔ ان کو کتاب الہند کی وجہ سے فاؤنڈر آف انڈولوجی کہا جاتا ہے، فادر آف کمپیریٹیو ریلیجن کہا جاتا ہے، اینڈ فرسٹ اینتھروپولوجسٹ۔ اس کا اعزاز بھی البیرونی کے پاس ہے۔ البیرونی نے زندگی کی ابتدائی 25 برس خوارزم میں گزارے، لاتعداد علوم پر ریسرچ کی، ان پر دسترس حاصل کی، بے شمار زبانیں سیکھی، اور ایک نوجوان عالم کے طور پر اپنا لوہا منوایا۔ محمود غزنوی نے رے پر قبضہ کیا تو البیرونی غزنی دربار کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی محمود غزنوی کی تھی کہ تاریخ یہ کریڈٹ محمود غزنوی کو بہرحال ضرور دے گی۔ وہ جب ہندوستان آیا تو اپنے ہمراہ اس بہت بڑے عالم کو، اس بہت بڑے اسکالر کو، اس عظیم الشان محقق کو لے کر آیا، جس نے کتاب الہند بھی لکھی اور کوہستان نمک کی ایک دور افتادہ نکر میں بیٹھ کے زمین کا قطر بھی دریافت کیا۔ پھر کتاب الہند جو ان کے کریڈٹ پر عظیم ترین کام ہے، وہ ہندوستان کے بارے میں، اس خطے کے بارے میں پہلا عظیم الشان علمی کام، اور یہ اتنا مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سال تو میں نے صرف اس بات پر صرف کر ڈالا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں لاتعداد رکاوٹیں تھیں، مثلا یہ کہ سنسکرت کی پیچیدگیاں، پھر ہندو برہمن کا رویہ، وہ غیر ہندو کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسی حوالے سے فرینچ اسکالر لیبون نے بھی یہ لکھا کہ ہندوؤں کا جو عمومی مزاج تھا وہ بہت پیچیدہ تھا، کلوسنس، نیرونیس۔ تو اس نے تعصب سے بچنے کا جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ پہلے اس نے سوال اٹھایا، پھر ہندو ماخذ سے اس کے حوالے لکھے، اور آخر میں اس کا کمپیریزن کر دیا دوسری تہذیبوں سے۔ ایک اور دلچسپ کام اس نے کیا کہ دیکھیں ذہین کتنا تھا وہ، اور محنتی کتنا تھا، اسے کنوکشن کتنی تھی کام کی۔ اس نے کوئڈ پرو کو کی بنیاد پر
کہ تم میری خدمت کرو، میں تمہاری کرتا ہوں۔ سنسکرت سیکھی ان سے بیٹھ کے، تم مجھے سنسکرت سکھاؤ، میں تمہیں فلکیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور فلکیات ایک ایسی چیز تھی جو ان کی کمزوری۔ میں تمہیں میتھمیٹکس کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گا، جیوگرافی کے بارے میں وہ کچھ بتاؤں گا جو تم آج تک نہیں سنی ہوگی۔ اب برہمن بہت سمجھدار بھی تھے، بڑے بڑے اسکالر بھی تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سنسکرت پڑھنی شروع کی۔ اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوؤں کے یہاں قدیم سنسکرت کا انداز یہ تھا، نثر تو تھی ہی نہیں، جتنے علوم تھے سب شاعری کی شکل میں۔ اور یہ ایسا شاندار محقق تھا، اس نے اوزان میں، بحور میں، عروس میں ایسے موتی پروئے کہ لوگ آج بھی حیران ہیں کہ ہاؤ از پاسبل۔ ایک لائف ٹائم تو بہت ناکافی ہے، اس نے اتنا بڑا کام، اس کے لیے تو 500 سال چاہیے۔ اسے اس کام میں 15 سے 20 سال لگے، لیکن دیکھ لیجئے کہ گوگل نہیں تھی اس ٹائم۔ تو دوستو، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ البیرونی کی دلچسپی محض ایک مورخ کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ ایک محقق، سائنسداں اور فلسفی تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی تہذیب، مذہب، رسم و رواج، زبان اور فلسفہ کو سمجھیں اور غیر جانبداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ کتاب الہند کی خاص بات یہ ہے، یہ کسی ایک پہلو پر بات نہیں کرتی، بلکہ ہندوستان کی تاریخ، جغرافیہ، مذہب اور فلسفے کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتاب الہند میں آخر ہے کیا؟ یہ کتاب دراصل 80 سے زائد ابواب پر مشتمل ہے، جن میں ہر باب میں ایک خاص موضوع کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مثلا ہندو دھرم کی تعلیمات، ذات پات کا نظام، برہما، وید اور بہت سے فلسفیانہ تصورات۔ ان تمام موضوعات کو البیرونی نے نہایت باریکی سے بیان کیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے بغیر کسی تعصب کے بیان کیا۔ دوستو، تصور کریں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، جب دنیا میں معلومات کا اتنا زیادہ تبادلہ نہیں تھا، البیرونی نے ہندوستان کے بارے میں ایسا علم حاصل کیا جو آج بھی مورخین اور محققین کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ کتاب الہند کے مطالعے سے ہمیں نہ صرف اس دور کے ہندوستان کی جھلک ملتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طرح مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں۔ البیرونی نے اپنے مشاہدات میں نہ صرف ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے اس کے فلسفے، علوم اور رسم و رواج کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کی یہ کتاب دراصل ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، جس میں ہم اس دور کے ہندوستان کا عکس دیکھ پاتے ہیں۔ اور دوستو، یہی وہ جذبہ تھا جس نے البیرونی کو ہندوستان کی سرزمین پر تحقیق کرنے کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے ہندو دھرم کو سمجھنے کے لیے خود کو یہاں کی کتابوں، رسم و رواج اور فلسفے میں خود کو غرق کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہندو دھرم کو صرف باہر سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کی گہرائی میں جا کر اسے سمجھیں۔ ان کی کتاب الہند میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہندو فلسفے اور مذہبی خیالات کو نہایت ہی صاف دل اور غیر جانبداری سے بیان کیا۔ انہوں نے ان موضوعات پر بحث کی جنہیں اس وقت سمجھنا آسان نہیں تھا، مثلا ہندوؤں کے دیوی دیوتا، برہما، وشنو، شیو اور یج کی رسمیں۔ البیرونی کا یہ کہنا تھا کہ حقائق کو جاننے کے لیے تعصب کا چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ علم حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ دوستو، کتاب الہند کی یہی خاص بات اسے آج بھی زندہ رکھتی ہے۔ یہ محض تاریخ کا بیان نہیں، بلکہ مختلف تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہے، جس میں ایک مسلم عالم نے ہندو تہذیب کو نہایت احترام اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب جب بھی ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو البیرونی کی یہ کتاب ہمیں روشنی دکھاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک محقق نے سرحدوں کی قید سے آزاد ہو کر علم کی جستجو کی اور دنیا کے سامنے ایک نئی تصویر پیش کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔